پڑتا ہے سب پر، ایک روشنی کی ہوتی ہے جس کا عکس پڑتا ہے متعلقین پر۔ تو جیسا شیخ ہوتا ہے ویسا ہی اس کا عکس پڑتا ہے لوگوں پر۔ اب میرا دل اگر پاک ہوتا، میرا دل اگر صاف ہوتا تو تم پر بھی میری صفائی کا عکس پڑتا، تم پر بھی میری اچھائی کا عکس پڑتا، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوتے۔ تم کبھی تصور نہ کر سکتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی باتیں کرو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرا باطن صاف نہیں ہے، میرے باطن میں خرابی ہے، میرے باطن میں پاکی نہیں ہے، میرے باطن میں جھگڑے ہیں، میرے باطن میں تنازع ہیں، میرے باطن میں اختلافات ہیں، اسی کا عکس تم پر پڑا ہے، تم بھی وہی کرنے لگ گئے ہو۔ مجھے تمہاری ان باتوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ضرور ایسا ہوگا، لیکن اصل یہ خرابی تمہاری نہیں ہے، یہ خرابی میری ہے۔ میرا باطن اگر ٹھیک ہوتا تم بھی ٹھیک ہوتے۔ اس بات نے ایسا اثر کیا ان دونوں پر کہ دونوں آپ کے قدموں میں گر گئے اور روتے روتے عہد کیا کہ جی زندگی بھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کوئی اختلاف کی بات نہیں کریں گے اور ہمیشہ شیر و شکر ہو کر رہیں گے۔ دوستو، اصلاح کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ پاک نے فرمایا اپنے رب کے طریقے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، ڈنڈے لے کر نہ پیچھے پڑ جایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کو متعدد مواقع پر مختلف علاقوں میں بھیجا اصلاح احوال کے لیے، تو ہر موقع پر یہ نصیحت فرمائی کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت کی باتیں کرنا ہے، خوشخبری کی باتیں کرنا ہے، ایسی باتیں نہ کرنا کہ وہ بیزار ہو جائیں اور گھبرا جائیں۔ وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، اور لوگوں کے ساتھ آسان باتیں کرنا جو آسانی سے وہ سمجھ جائیں، اتنا اوپر نہ چڑھ جانا، اتنے پیچیدہ مسائل میں نہ الجھ جانا، اور اتنی تنگیاں لوگوں پر نہ کر دینا کہ وہ اکتا جائیں اور گھبرا جائیں۔ اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اصلاح احوال کا ماہر کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ کس طرح دنیا کے دلوں کو بدل ڈالا انہوں نے، اور کیا کیا کیفیات پیدا کی لوگوں میں، وہ یہی کہ لوگوں کے جذبات کا ساتھ احساس رکھتے تھے۔ ایک امام نے بہت لمبی نماز پڑھائی، کسی نے آگے کہا کہ جی ہم دن کے تھکے لوگ ہوتے ہیں، یہ امام نماز پڑھاتا ہے اور لمبی عشاء کی نماز شروع کر دیتا ہے، اس وقت ہم تھکے ہوتے ہیں، ہمارے لیے اتنا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ڈانٹا ان کو، کہا افتان انت یا معاذ، معاذ تم لوگوں کو فتنے اور آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ نماز جب پڑھو تو آہستہ تھوڑی پڑھا کرو، پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، بھائی ان کا خیال کیا کرو، ان کے حوالے سے تم اپنی نماز ایک حساب میں رکھا کرو۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے کسی ماں کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتی تھیں باجماعت، پہلے عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں، بعد میں حضرت عمر نے حالات زمانہ کی بنا پر منع کر دیا اس بات سے۔ حضور کے زمانے میں بہرحال پاکیزہ زمانہ تھا، عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ حضور نے فرمایا بعض دفعہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پیچھے عورتیں بھی کھڑی ہیں، مائیں بھی کھڑی ہیں، اور کوئی بچہ روتا ہے، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس بچے کی ماں بے قرار ہوگی، بے تاب ہوگی، اس کو چپ کرانے کے لیے میں اس بچے کے لیے نماز اپنی مختصر کر دیتا ہوں۔ تو واعظ و نصیحت میں بھی دوستو حکمت اور موعظہ حسنہ یہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اچھی گفتگو ہونی چاہیے، مؤثر، اور اس میں مٹھاس ہونی چاہیے تاکہ دوسرے کو اچھا محسوس ہو، دوسرے کو تنگی پیدا نہ ہو، دوسرے کو ناگواری پیدا نہ ہو۔ تو یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں یہ اسی چیز کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت معظم اور ان کے شیخ کے بحث مباحث چلتے رہتے تھے۔
اب باس مباحثہ تو پھر چیز ایسی ہے کہ کبھی اس میں آدمی کسی حد سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ حضرت معظم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مسئلہ آیا اس چیز کے لیے کہ حضرت خواجہ احمد خان بھی اس پر دستخط کر دیں۔ بہت سے علماء نے اس پر دستخط کیے ہوئے تھے، یعنی استفتاء تھا، فتویٰ کسی نے پوچھا تھا، بہت سے علماء نے جواب لکھا تھا۔ تو جواب کے لیے وہ دستخط کے لیے حضرت صاحب کے پاس بھی آیا کہ وہ بھی اس پر دستخط کر دیں۔ حضرت صاحب نے مجھے دے دیا کہ قاضی صاحب یہ دیکھیں یہ مسئلہ آیا ہے، اس کے بارے میں اس لیے آیا ہے کہ دستخط کرنے ہیں اس پر، بہت سے علماء نے دستخط کیے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں اس کو، آپ بھی دستخط کر دیں، میں بھی دستخط کر دوں۔ میں نے فتویٰ لے لیا، حضرت معظم فرماتے تھے میں نے فتویٰ لے لیا، اب میں نے اس کا مطالعہ کیا، علماء کے دستخطوں کو دیکھا، بڑے بڑے علماء نے دستخط کر رکھے تھے، لیکن جب مسئلے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ علماء نے صحیح مسئلے پر دستخط نہیں کیے ہیں، جواب دینے میں غلطی ہو گئی ہے علماء سے۔ میں نے عرض کر دی کہ جی جن علماء نے یہ فتویٰ لکھا ہے اور جن دلائل کے حوالے سے لکھا ہے وہ دلائل اس مسئلے کے لیے ناکافی ہیں، ان دلائل سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، میرے خیال میں مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے، مسئلہ اس کے برعکس ہے، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر گفتگو ہوتی رہی، تھوڑی بہت گفتگو ہوئی۔ اب دلائل کے اعتبار سے حضرت معظم فرماتے ہیں کہ میں نے تو پورا مطالعہ کر رکھا تھا اور مجھے اپنے دلائل بھرپور طور پر معلوم تھے، اس لیے میں نے تو کھل کر اپنے دلائل پیش کیے۔ حضرت خواجہ احمد خان صاحب نے، پیر صاحب نے فرمایا، میرے دلائل سن کے انہوں نے میری کسی دلیل کا جواب تو نہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں قاضی صاحب اس بات کو سوچیں کہ آخر اتنے علماء نے جو دستخط کیے ہیں تو آخر اتنے علماء کو غلطی کیسے لگ سکتی ہے۔ حضرت معظم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ جوش سا آ گیا کہ بھئی میں تو اپنی بات دلائل سے پیش کر رہا ہوں، اصولی طور پر چاہیے تو یہ کہ حضرت بھی اپنی بات کو دلائل سے ثابت کریں، اور یہ صرف اس بات پر کہ علماء نے دستخط کیے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں تو دلائل پیش کر رہا ہوں اس بات پر کہ علماء نے غلط دستخط کیے ہیں، اور پھر انہی دستخطوں کو دلیل پیش کرنا۔ مجھے کوئی جوش آ گیا، میں نے کہا جی کہ یہ جو میں نے دلائل پیش کیے ہیں اگر ان کا کوئی جواب ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جواب نہیں ہے تو ان واضح قرآن و سنت کے واضح دلائل کے باوجود جن علماء نے ان پر دستخط کیے ہیں میرے خیال میں وہ عالم ہی نہیں ہے، سارے کے سارے جاہل ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری زبان سے نکل تو گئی بات، مگر میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ کو بات ناگوار گزری میری، علماء کی توہین، تو جملہ ظاہر ہے توہین پر مشتمل تھا، علماء کی توہین پر مشتمل تھا، یہ ان سے برداشت نہ ہو سکی، ان کو غصہ آ گیا، چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اٹھ کر اندر چلے گئے۔ اب وہ دوسرے جو علماء وہاں محفل میں حاضر رہا کرتے تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ قاضی صاحب دیکھو نا آخر وہی بات ہوئی نا، ہم تو اسی لیے کہا کرتے تھے کہ شیخ کے ساتھ بات چیت کرنی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کبھی ایسے معاملہ پیش آ جاتا ہے جو شیخ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب دیکھو حضرت صاحب ناراض ہو گئے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آپ نے بہت